حضرات گرامی القدر اور بالخصوص حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، آج ہم فیض یافتہ خواجہ پیر ثانی لاسانی غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و فیض یافتہ خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ محمد صادق صاحب کے دولت خانے پر بیٹھ کر اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنی ارواح کو، اپنے قلوب کو ذکر الہی سے معطر بھی کر رہے ہیں، منور بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وقت انتہائی مختصر ہے اور اس انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل نہیں دوں گا۔ کوشش یہی ہوگی کہ بر وقت اس محفل کو برخاست کیا جائے، کیونکہ جس طرح کل میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایک دن کی محفل نہیں ہے، ایک ہفتے کی محفل نہیں ہے، یہ کئی ہفتوں کا سلسلہ ہے، کئی مہینوں کا سلسلہ ہے، جسے ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ ان محافل میں ادب مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے، ان محافل میں ادب صحابہ و اہل البیت کا درس دیا جاتا ہے، ان محافل میں ادب اولیاء کاملین کا درس دیا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ والوں کے جو در ہوا کرتے ہیں نا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو یا سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو یا سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے بزرگان دین اپنے مریدین، اپنے متوسلین، اپنے معتقدین کو ادب مصطفیٰ سکھاتے ہیں، ادب صحابہ و اہل البیت سکھاتے ہیں، ادب اولیاء کاملین سکھاتے ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمہ قاعدہ اور کلیہ ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والا ادب ہے، عمر کو فاروق اعظم بنانے والا ادب ہے، عثمان کو ذو النورین بنانے والا ادب ہے، علی کو حیدر کرار بنانے والا ادب ہے، اور حضرت بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کرنے والا ادب ہے۔ جس نے ادب کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا، اور جس نے ادب نہیں کیا حضرات گرامی وہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ مکہ کا ابو الحکم، حکمت و دانائی کا باپ، جس کے علم پر مکہ والے فخر کرتے تھے، جس کی حکمت و دانائی پر مکہ والے فخر کرتے تھے، لیکن ادب کی دولت سے محروم تھا۔ ادب کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ اس لیے حضرات گرامی، ان محافل میں آتے ہو تو ادب مصطفیٰ سیکھو، ادب صحابہ و اہل البیت سیکھو، ادب اولیاء کاملین سیکھو، اور صرف ادب مصطفیٰ، ادب صحابہ و اہل البیت، ادب اولیاء کاملین نہیں، ادب والدین بھی سیکھو، ادب والدین سیکھو۔ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، حضرات گرامی وہ ادب اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ صحابہ کا بھی ادب کرے، وہ اہل البیت کا بھی ادب کرے، وہ اولیاء کاملین کا بھی ادب کرے، وہ اپنے والدین کا بھی ادب کرے،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں سرکار جلوہ فرما تھے۔ سرکار نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، آج میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا واقعہ جو ادب مصطفیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو فاسق و فاجر تھا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا کھلم کھلا ارتکاب کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو وہاں کے لوگ جو اسے جانتے تھے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے والا ہے، انہوں نے اسے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر ایک فلاں بندہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے، وہ میرا برگزیدہ ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا مقبول ہے۔ انجانے میں لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور اسے دفن کرو۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ وحی سنی نا تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ کون ایسا شخص ہے جسے میں نہیں جانتا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقام برگزیدگیت رکھتا ہے، مقام محبوبیت رکھتا ہے، مقام مقبولیت رکھتا ہے۔ گئے نا اور جب اس شخص کو دیکھا فوراً پہچان لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہ العالمین، جسے تو اپنا برگزیدہ، جسے تو اپنا محبوب، جسے تو اپنا مقبول بندہ کہہ رہا ہے، وہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ تو کھلم کھلا گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو اسے کیسے برگزیدہ کہتا ہے، کیسے محبوب و مقبول کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے نہیں پتا، فاسق و فاجر ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا ارتکاب ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ایسا عمل ہے جو عمل مجھے بہت پسند ہے، اور اس عمل کی وجہ سے میں اسے مقام برگزیدگیت، محبوبیت اور مقبولیت عطا کر رہا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے کہ اس کا ایک معمول تھا، غور سے سننا، اس کا ایک معمول تھا کہ جب وہ توریت کھولتا تھا نا، کتاب توریت یعنی کھولتا تھا نا، تو جب اس میں نام محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا تو اس نام کو چومتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، اس نام کو چومتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کا فسق و فجور معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، عمل کی بات کرتے ہو، عمل ضرور ہے لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا جس عمل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو۔ ادب مصطفیٰ پہلی سیڑھی ہے، ادب مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے دو، نماز آپ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ کرے وہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرات گرامی، ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ سجدہ انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اگر آپ ہر رکعت میں 3 سجدے کرنا شروع کر دیں، 4 کرنا شروع کر دیں، تو کیا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے یا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں نماز ٹوٹے گی؟ حالانکہ سجدہ اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ارے عاشقوں سے پوچھو تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ٹوٹے گی اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سجدے کیے تھے۔ تم کون
ہوتے ہو 3 سجدے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو 4 سجدے کرنے والے؟ ارے اللہ کو نماز کی کیا ضرورت؟ وہ تو ادائے مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو ادائے حبیب کبریا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، دل تو کرتا ہے کہ پوری رات گفتگو ہوتی رہے۔ حضرت نے کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں نا، ان کے علم میں بھی نکھار آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں ان کی گفتگو میں بھی نکھار آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں نا تو ان کی تاریں اپنے مرشد سے ملی ہوتی ہیں، اور مرشد ان کی تاریں گنبد خضرا سے ملا دیتا ہے۔